بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، سکون والی زندگی نصیب فرمائیں، راحت والی زندگی نصیب فرمائیں، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کروں گا اور اس کے متعلق جناب سے گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ سوچنے لگے کہ ہمیں ایسی کون سی چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہے اور ہم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ مجھے ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو ان کا ایک باغ تھا، اس کا نام بیرحا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے،
اور اس باغ کی چھاؤں میں بیٹھتے اور اس باغ کا پانی نوش فرماتے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باغ جو ہے نا بڑا محبوب تھا۔ تو مسجد نبوی کی شمال والی سائڈ پہ وہ باغ تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں استعمال کر لیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، باغ بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کی تعریف کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں میں جو ہے نا تقسیم کر دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ ایک اور صحابی، اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، بڑا اس کو محبوب تھا، اس کے اوپر سواری کرتے تھے اور جہاد میں بھی جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس نے اس آیت کو سنا تو وہ اونٹ کے اوپر سوار تھے، اونٹ سے نیچے اترے اور اسی وقت اس اونٹ کو صدقہ کر دیا۔ کسی نے پوچھا، گھر میں پہنچ جاتے پھر صدقہ کرتے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ سفر بھی محبوب تھا، سواری بھی محبوب تھی، اور اللہ کا فرمان بھی محبوب، تو اس وجہ سے میں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جو پرانی چیز پڑی ہو اللہ کے راستے میں، پرانے کپڑے اللہ کے راستے میں، ہلکے فروٹ اللہ کے راستے میں، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جب مال کی قربانی مانگی تو سارے صحابہ تیار ہو جاتے تھے، سارے صحابہ تیار ہو جاتے تھے۔